اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا پہلا درس جو ہے وہ علم کلام کا. ان دروس میں ہماری گفتگو جو ہے وہ علم کلام کے متعلق رہے گی. تو علم کلام پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ علم کلام کیا ہے. علم کلام کون سا علم ہے؟ جب تک آپ کو کسی علم کی آشنائی نہیں ہوتی اس وقت تک آپ اس علم کے بارے میں جتنی بھی معلومات حاصل کر لیں وہ اتنی فائدہ مند اور سود مند نہیں ہوتی. سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ آپ جس علم کو پڑھ رہے ہیں، جس علم کو پڑھا رہے ہیں، اس علم کی تعریف کی جائے. جیسے کہ عرب استاد بھی اپنی گفتگو میں یہ فرماتے ہیں کہ اولاً یعرف ثم یقسم، کہ پہلے کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے پھر اس کی تقسیم کی جاتی ہے. جب تک آپ کو کسی چیز کے بارے میں معرفت اولیہ نہیں ہوگی آپ اس کی آگے جتنی بھی فروعات بیان کرتے جائیں، جتنی بھی تقسیمات بیان کرتے جائیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. انسان کا وہ کشکول علم جو ہے وہ خالی کا خالی کو ایک رہ جائے گا جب تک اس کے پاس اولی معلومات نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان علم کی تعریف کرے کہ علم کلام کیا چیز ہے. علم کلام کی کافی ساری تعریفات کی گئی ہیں. ان تعریفات میں سے ایک تعریف جو واقعاً مجھے سمجھ آئی ہے کہ بہت ہی جامع اور معنی تعریف ہے، وہی تعریف ہم بھی کریں گے. وہ تعریف یہ ہے کہ علم کلام وہ علم ہے کہ جس علم میں عقیدہ دینیہ پر ادلہ یقینیہ کو قائم کیا جاتا ہے، اس علم کو علم کلام کہتے ہیں. ہمارے جو عقائد دینی ہیں ان میں سے عقیدہ توحید ہے، عقیدہ عدل ہے، عقیدہ نبوت ہے، عقیدہ امامت ہے، عقیدہ قیامت ہے، عقیدہ شفاعت ہے. یہ عقائد جو ہیں ان عقائد کے اوپر اگر ہم یقینی اور پختہ دلیلیں قائم کر لیں گے تو یہ علم کلام بن جائے گا. یعنی اگر ہم نے عقیدہ توحید رکھنا ہے تو اس عقیدہ توحید کے اوپر بھی مضبوط اور مستحکم اور مضبوط اور یقینی دلیل ہوگی تو یہ علم کلام ہے. اگر آپ کے پاس عقیدہ توحید کے اوپر محکم مضبوط دلیلیں نہیں ہیں تو یہ علم کلام نہیں ہے. یعنی علم کلام وہ علم ہے کہ جس علم کے اندر عقیدہ دینیہ کے اوپر ادلہ یقینیہ کو قائم کیا جاتا ہے. یہ علم کلام ہے. اب آپ کو واضح ہوگا کہ علم کلام چیز کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علم کلام کا موضوع کیا ہے. یعنی کوئی بھی چیز ہے اگر آپ تقریر کر رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ تعریف کے بعد اس چیز کا موضوع واضح کیا جائے. بھئی یہ آپ جو گفتگو کریں گے، مہینہ گفتگو کریں گے، ہفتہ گفتگو کریں گے، آپ کی گفتگو کا موضوع کیا ہے، جسے کہتے ہیں موضوع سخن. اس علم کلام کا موضوع سخن کیا ہے، یہ بہت ہی ضروری بات ہے. تو علم کلام کا موضوع کیا ہے؟ هو المعارف العقدیۃ للاحکام العملیۃ والاخلاقیۃ فی الاسلام. علم کلام کا موضوع ہے عقائدی معارف، یعنی وہ معارف، وہ عرفانیات کہ جن کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے. یہ عقائدی معارف ہی اس علم کلام کا موضوع ٹھہریں گے. احکامات، نماز کے احکامات ہیں، روزے کے احکامات ہیں، وہ علم کلام کا موضوع نہیں ہے. اخلاقیات اسلام میں ضروری ہیں مگر یہ اخلاقیات علم کلام کا موضوع نہیں ہے. علم کلام کا موضوع کیا ہے؟ وہ معارف کہ جن معارف کا تعلق آپ کے عقائد کے ساتھ ہے، آپ کے عقیدے کے ساتھ ہے. سوال یہ ہے کہ
یہاں پر عقائد و معارف سے مراد کیا ہے؟ علم کلام کا جو موضوع عقائد و معارف ہے، اس عقائد و معارف سے کیا مراد ہے؟ والمراد من العقائد والمعارف هو التعالیم الاسلامیہ التي يطلب بها الایمان والتصدیق مثل اصل التوحید۔ یہاں پر عقائد اور معارف سے مراد وہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ جن اسلامی تعلیمات کے ذریعے انسان تصدیق اور ایمان کو طلب کرتا ہے، یعنی انسان کا دل، انسان کا یقین اس بات کے اوپر محکم اور مستحکم ہو جاتا ہے کب؟ جب انسان ادلہ یقینیہ کے ذریعے اللہ کی وحدانیت پر دلائل قائم کر لیتا ہے، پھر انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ واحد ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی رازق کائنات ہے، وہی مالک کائنات ہے، وہی وہ ذات ہے کہ جس نے اس کائنات عالم کو تشکیل دیا ہے، جس نے خلق فرمایا ہے۔ یہ علم کلام کا موضوع تھا۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ علم کلام کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی انسان کو کسی بھی شے کی جب اہمیت پتہ چل جاتی ہے تو اس کی طرف اس کا شوق بڑھ جاتا ہے، اس کی طرف اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، اس کی طرف اس کی لگن بڑھ جاتی ہے، اس کی طرف اس کا سفر جو ہے وہ تیزی سے رواں دواں ہونے لگتا ہے۔ یہ ایک پکی بات ہے۔ ان کی سے کہتے ہیں کسی چیز کی اہمیت واضح ہو جانے کے بعد انسان کو شوق پیدا ہوتا ہے۔ اب انسان یہ سوچے کہ علم کلام جو پڑھ رہا ہوں، اس علم کلام کی اہمیت کیا ہے؟ بھئی میں کیوں علم کلام پڑھوں؟ علم کلام اگر کسی کے کہنے پہ پڑھے گا تو وہ جب اس نے کہنا چھوڑ دیا علم کلام چھوڑ دے گا، مگر جس انسان کے کشکول دماغ میں علم کلام کی اہمیت کے گوہر نیاب ہوں گے، جب تک وہ اس کی اہمیت محسوس کرتا رہے گا اس وقت تک علم کلام کی تلاش میں رہے گا، اس وقت تک وہ علم کلام کو پڑھتا رہے گا۔ علم کلام پڑھنے کی سب سے پہلی جو اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے جو خلق ہوا ہے، اس خلقت کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو سب سے زیادہ بہترین چیز ہے وہ میرا دل ہے، وہ میرا دل ہے۔ اور اب اس دل کے اندر انسان کا عقیدہ پنہاں ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں موجود عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، عقیدہ رسالت، عقیدہ امامت، عقیدہ معاد کو یہ علم کلام مضبوط و مستحکم بناتا ہے۔ یہ پہلا اس کا جو فائدہ کہہ لیں، کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد سرکار نے فرمایا قیمت کل امرئ وقدرہ معرفتہ، ہر انسان کی قدر و قیمت، ہر انسان کا وزن اتنا ہی ہے جتنی اس کی معرفت ہے۔ جتنی معرفت ہے اتنا اس کا وزن ہے، اتنی اس کی قیمت ہے۔ بھئی یہ انسان بہت قیمتی ہے۔ بھئی یہ انسان کیوں قیمتی ہے؟ کیا ڈھانچے کی وجہ سے؟ کیا قد و قامت کی وجہ سے؟ کیا رنگ ڈھنگ کی وجہ سے؟ نہیں، بلکہ اس کی قیمت کی پامائش جو ہے اس کی معرفت کے مطابق لگائی جائے گی۔ جتنی اس کی معرفت بلند ہوگی اتنا ہی وہ انسان قیمتی ہوگا۔ یعنی اس انسان کے پاس جتنی بصیرت دین ہوگی اتنا انسان قیمتی ہوگا۔ اس علم کلام کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ علم کلام انسان کو دینی بصیرت عطا کرتا ہے، دین کے بارے میں سوجھ بوجھ۔ اب دو اصطلاحیں ہیں عام طور پر جو بولی جاتی ہیں، ایک ہے بصارت، ایک ہے بصیرت۔ انسان ظاہری نگاہوں سے اس کائنات کو جو دیکھتا ہے، اس کائنات کی جتنی بھی رنگینیاں ہیں وہ اس بصارت کے ذریعے دیکھتا ہے، مگر اس کائنات کے علاوہ جو باطنیات ہیں، جو عقائد ہیں، ان کو انسان ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتا، بلکہ کیا ہے
دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. انہی دل کی آنکھوں سے کسی چیز کا عقیدہ رکھنے کو بصیرت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھنا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا عقیدہ رکھنا، یہ انسان کے دینی بصیرت اور صاحب بصیرت ہونے کی دلیل ہے. تو اب علم کلام کا پہلا فائدہ کیا ہے کہ یہ انسان کو دین کے اندر بصیرت عطا کرتا ہے. ہم صبح کی نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، علیک صلی علی محمد وآل محمد، واجعل النور فی بصری والبصیرت فی دینی. اے پروردگار میری بصارت میں مجھے نور عطا فرما اور مجھے میرے دین میں بصیرت عنایت فرما. یہ جو انسان دعا کرتا ہے دین میں بصیرت کی، یہ دین میں بصیرت والی دعا تب مستجاب ہوتی ہے جب انسان علم کلام کو پڑھتا ہے، کیونکہ علم کلام کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور بصیرت کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ عقائد کے ساتھ ہے. اس لیے یہ علم کلام جو ہے وہ انسان کو بصیرت عطا کرتی ہے. دیکھیں انسان کے سامنے جب ایک چیز واضح ہوتی ہے، کہ میں اس کی سادہ سی مثال دوں گی. بصارت جب انسان کے پاس ہے نا، اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی اینٹ پڑی ہوئی ہے، تو وہ اب اس کا دامن اگر الجھے گا تو وہ اس سے اپنا دامن بچا کے دوسری سائڈ سے گزر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی بصارت ٹھیک کام کر رہی ہے اور اب وہ کسی قسم کی بھی لغزش کا شکار نہیں ہوگا، وہ کسی قسم کے اس کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے، وہ لڑکھڑا کے نہیں گرے گا. کیوں بھلا؟ کیونکہ اس کی بصارت ٹھیک کام کرتی ہے. اسی طرح اگر انسان کی بصیرت بھی ٹھیک کام کرتی رہی تو انسان عقیدے میں کبھی خلل نہیں ہوگا، عقیدے میں خطا نہیں ہوگی. انسان کا ذہن جو ہے وہ معارف توحید میں کبھی مشوش نہیں ہوگا، معارف رسالت و امامت میں کبھی مشوش نہیں ہوگا، معارف قیامت میں کبھی مشوش نہیں ہوگا. انسان جو اپنے عقیدے کے اندر غلطیاں کرتا ہے وہ اپنے عقائدی غلطیوں سے محفوظ رہے گا. کب؟ جب اس کے پاس علم کلام کے ذریعے بصیرت آ جائے گی. جیسے علم کلام کے ذریعے اس کے پاس بصیرت آئے گی، وہ جو عقائدی ہیں، خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں، وہ اسے سرزد نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پاس باقاعدہ ایک قلبی بصیرت موجود ہے کہ جو اس کو بتا رہی ہے بھئی یوں نہیں جانا، اگر اس طرف چلے جاؤ گے صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے، اس طرف نہیں جانا بھائی، نہ آپ نے بالکل سیدھا چلنا ہے. تو اب یہ سیدھا چلنے والی جو قوت ہے انسان کے پاس، اس قوت کا نام کیا ہے؟ بصیرت. اور یہ بصیرت آپ کو کیسے حاصل ہوگی؟ علم کلام کے ذریعے حاصل ہوگی. اور بڑا ہی خوبصورت جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. پیغمبر فرماتے ہیں افضلکم ایمانا افضلکم معرفتاً. تم میں سے وہ انسان ایمان کے اعتبار سے افضل ہے جو معرفت کے اعتبار سے افضل ہے. یعنی افضلیت کا معیار انسان کی قد و قامت نہیں ہے، ظاہری حسن و جمال نہیں ہے. انسان کی جو قدر و قیمت ہے وہ معرفت کی وجہ سے. ان انسان کا اتنا ہی ایمان بلند ہوگا جتنی اس کی معرفت بلند ہوگی. اب جناب سلیمان کو جو 10واں درجہ ہے، جناب ابو ذر کا 9واں درجہ ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اللہ معاف کرے ان دونوں کے قد میں کوئی فرق ہے اور ایک قد بڑا ہے ایک قد چھوٹا ہے، نہیں، بلکہ ان کی معرفت کا جو قد ہے، سلیمان کا قد 10ویں درجے کا ہے، ابو ذر کا قد 9ویں درجے کا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ جناب سلیمان جو جناب ابو ذر سے بڑے مومن ہیں، افضل مومن ہیں، کیونکہ ان کے پاس معرفت افضل ہے. اب جناب ابو ذر افضل ہیں اپنے سے چھوٹے والے ایمان والے انسان کی، کیوں پر ہے؟ بھئی ان کی معرفت کا قد بلند ہے، ان کی معرفت افضلیت رکھتی ہے، اس کی وجہ سے وہ افضل شخصیت ہے. تو اب یہ علم کلام جو ہے انسان کو کیا کرتا ہے؟ بصیرت عطا کرتا ہے. جب انسان کو بصیرت مل جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ ڈگمگاتا نہیں. اور سرکار امام محمد باقر علیہ السلام
محمد وعلى محمد کا بڑا خوبصورت ارشاد گرامی ہے. سرکار فرماتے ہیں متفقہ فی الدین اشد علی الشیطان من عبادت الف عابد. سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ جو دین کے اندر غور و فکر کرتا ہے یہ ایک بندہ شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے بھی زیادہ بھاری ہے. کیوں؟ کیونکہ عابد کے پاس عبادت ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، میں نے قیام کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. مگر عارف کے پاس عرفان ہے، اس کے پاس بصیرت فی الدین ہے. اس بصیرت فی الدین کی وجہ سے اس پر شیطان بھی حملہ کرے گا تو جلدی سے اس کو اپنے جال میں نہیں پھنسائے گا، کیونکہ یہ متفقہ فی الدین ہے. جب دین میں غور و فکر کرتا ہے، جب عقل جب اس کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ تو وہ یہ ابلیس لائن ہے جو مجھے مومن کے ساتھ لڑا رہا ہے، جو مجھے مومن کے خلاف بھڑکا رہا ہے، یہ ابلیس ہے جو مجھے فلاں مومن کے خلاف میرے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے، تو فوراً سمجھ جائے گا کہ مجھے گمراہ کر رہا ہے. مگر اس کے بالمقابل اگر عابد سمجھنا کہ میں نے عبادت کر لی ہے، ممکن ہے وہ اپنی عبادت پہ ناز کرتے ہوئے سمجھے کہ میں تو اب اس صراط مستقیم پہ ہوں کہ جہاں پر میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. تو یہ نہیں ہوگا. اب شیطان کے لیے 1000 عابدوں کو گمراہ کرنا آسان ہے. ایک متفقہ فی الدین، دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے صاحب بصیرت انسان کو گمراہ کرنا مشکل ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ علم کلام کہ اسی نقطے کے اوپر کہ علم کلام انسان کو دینی بصیرت عطا کرتا ہے. علم کلام جیسے انسان پڑھتا تو انسان کو دینی بصیرت آ جاتی ہے. سرکار صادق علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کے صحابہ میں ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے ابو بصیر. اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو ظاہری اعتبار سے ان کی آنکھیں جو تھی وہ کام نہیں کرتی تھی، ان کی بصارت ٹھیک نہیں تھی، مگر بصیرت محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ متصل تھی. اسی بصیرت کی وجہ سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کے اسرار سمیٹے ہیں. اب انہی شخصیت کو شیطان اتنی جلدی سے گمراہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ ان کے پاس دین کے اندر جو بصیرت ہے وہ ان کے پاس موجود ہے. تو اس علم کلام اور علم مکارم، علم اخلاق یا باقی جتنے بھی علوم ہیں، ان علوم کے اندر اور اس علم کے اندر فرق بنیادی طور پہ ہے کہ وہ علم آپ کو چلنا سکھاتے ہیں، مگر یہ علم وہ بنیاد ہے کہ جس کے ذریعے آپ سیدھی راہ پر چل سکتے ہیں. تو یہ علم کلام کا پہلا فائدہ ہے کہ انسان کو دین کے اندر بصیرت حاصل ہوتی ہے علم کلام پڑھنے کے ذریعے. دوسرا عقیدہ، دوسرا فائدہ علم کلام کا، علم کلام کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہ علم کلام انسان کیوں پڑھے، کیا ضرورت کیا ہے. انسان نماز کے احکامات پڑھے، روزے کے احکامات پڑھے، حج کے باقی اعمال کے اوپر زور دے. یہ علم کلام، علم عقیدہ کیوں پڑھے؟ علم کلام کا دوسرا فائدہ یہ ہے ترخیص الایمان بالتحفیظ علی العمل الصالح. علم کلام پڑھیں گے آپ کا ایمان بھی راسخ ہوگا، اور جب آپ کا ایمان راسخ ہوگا تو یہ ایمان آپ کو نیک اعمال کے اوپر ابھارے گا. پہلے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ راسخ ہو. بھائی سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو، معبود حقیقی کو. بھائی معبود حقیقی کی پہلے معرفت کا ہونا ضروری ہے.
معبود حقیقی کی معرفت کا ہونا ضروری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمد وآل محمد کی اطاعت جو ضروری ہے، تو سرکار کی پہلے معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر سرکار حجت مہدی زہرا روح الہ الفدا تک، اللہم صلی علی محمد صلی علی تمام ہستیوں کی امامت و ولایت و خلافت کا عقیدہ پہلے ہوگا تو پھر انسان اطاعت کی طرف، ان کے بتائے ہوئے اعمال کی طرف بڑھے گا۔ یعنی پہلے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ راسخ ہو جائے، کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ میں جس ذات کی عبادت کر رہا ہوں وہ ذات کیسی ذات ہے، اس ذات کی معرفت، اس ذات کی صفات کی معرفت جب آ جائے گی تو پھر انسان کے اندر جب عقیدہ راسخ ہو جائے گا، اب کسی قسم کا بھی دل میں کوئی وسوسہ، کوئی ریب، کسی قسم کا بھی کوئی ٹیڑھا پن آئے گا تو فوراً یہ عقیدہ راسخ اس انسان کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے گا، نہ اسے اب تیروں سے ڈر لگے گا، نہ تلواروں سے ڈر لگے گا، نہ ہی کسی اور چیز سے ڈر لگے گا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے جب سنا کہ امام حسین علیہ السلام نے قلم استرجاع بلند کیا ہے تو پوچھا بابا آپ نے اس وقت کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیٹا میں نے سنا ہے کہ کوئی آواز دے رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف رواں دوا ہے، موتن کا پیچھا کیے ہوئے۔ جناب اکبر علیہ السلام نے عرض کی بابا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ جناب اکبر نے فرمایا تھا بابا اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہمارے اوپر آ جائے۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ جناب اکبر علیہ السلام کی ذات اقدس میں وہ عقیدہ، وہ ایمان راسخ ہو چکا تھا کہ مولا فرماتے ہیں ہم جہاں جا رہے ہیں، جس طرف جا رہے ہیں، جس امام کے پیچھے جا رہے ہیں وہ راستہ عین صراط مستقیم ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اب جب ایمان راسخ ہو جاتا ہے انسان کے لیے، جب عقیدہ راسخ ہو جائے گا، اب انسان کے لیے کسی قسم کے خطرے کی، کسی قسم کے تیر و تلوار کی، ضربت کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور یہ جب علم کلام انسان پڑھتا ہے تو انسان کا عقیدہ کیا ہو جاتا ہے، راسخ ہو جاتا ہے، انسان کو پھر احکامات دینیہ کے ادا کرنے کے اوپر رغبت بڑھتی ہے۔ عقیدہ توحید جب مضبوط ہو جائے گا تو عقیدہ توحید میں اللہ پاک کی محبت آگے بڑھے گی، اس کی صفات کی محبت آگے بڑھے گی، تو انسان کوشش کرے گا کہ اللہ کی ذات اقدس میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ستار الوجوب ہے۔ جب انسان کو اس صفت پروردگار عالم کا عرفان ہو جائے گا نا، اب اس انسان کے پاس سامنے بھی کسی انسان کو کوئی عیب آئے گا نا، یہ فوراً اس کا عیب چھپانے کی کوشش کرے گا۔ اگر کوئی ویڈیو آئی ہے تو فوراً اس کو ڈیلیٹ کر دے گا، اگر اس کا کوئی راز کسی سے پتہ چلا ہے فوراً اس کو ہضم کر جائے گا، اس کو ختم کر دے گا، اپنے ذہن سے کو محو کرے گا، کسی سے شیئر نہیں کرے گا۔ کیوں بلا؟ کیونکہ یہ جانتا ہے کہ جس طرح میرے عیبوں پہ اس ذات نے پردہ ڈال رکھا ہے، اس کی اس صفت کا مجھے بھی نظر ہونا چاہیے، میں بھی کسی کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالوں۔ اب یہ عقیدہ جب راسخ ہو جائے گا، اب 1 2 مرتبہ 4 مرتبہ ایسا ہوگا، یہ شیطان گمراہ کرے گا، مگر جب عقیدہ راسخ ہو جائے گا ہر مقام پہ یہ اپنے اس عمل کو جاری رکھے گا، تو یہ انسان کا یہ جو عمل ہے، یہ انسان کا عمل پھر معراج بنے گا۔ تو پہلا فائدہ علم کلام کا کہ بصیرت فی الدین ہے، دوسرا کیا ہے، عقیدے کا راسخ ہونا۔ جب عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے تو پھر انسان عمل کی طرف آگے بڑھتا ہے، تو اب یہ اس کا عمل جو ہے یہ ایک بہت ہی اچھا ترین عمل ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے آج کے اس درس کی آخری حدیث ہو۔ انسان سوچتا ہے عقیدہ توحید میں کیوں رکھوں،
عقیدہ رسالت میں کیوں رکھوں؟ عقیدہ امامت پہ کیوں رکھوں؟ حجت الہی کا عقیدہ کیوں رکھوں؟ وجہ بھائی یہی سوال سرکار عالم محمد امام رضا علیہ السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم مولا سے بھی یہی سوال کیا گیا لما امر الخلق بالاقرار باللہ و برسولہ و حجتہ و بما جاء من عند اللہ، کہ مولا مخلوقات کو یہ حکم کیوں دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، رسول کی رسالت کا اقرار کریں، حجتوں کی حجیت کا اقرار کریں، اور جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان کا اقرار کریں۔ یہ اقرارات مخلوقات سے کیوں لیے گئے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ بڑا خوبصورت امام علیہ السلام کا جواب ہے۔ قال علیہ السلام لعلل کثیرہ، فرمایا اس اقرار کی کافی ساری وجوہات ہیں، کافی ساری علتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مخلوقات پر واجب قرار دیا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت و ولایت کا اقرار کریں۔ ان منہا، انہی وجوہات میں سے، انہی علتوں میں سے ایک علت کیا ہے؟ ان من لم یقر باللہ لم یتجنب معاصیہ، کہ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بھی نہیں بچتا ہے۔ جو توحید کا اقرار نہیں کرے گا اس کو پتہ ہے کہ جب میں نے توحید کا اقرار ہی نہیں کر رہا تو میں معصیت سے کیوں بچوں؟ جب اس کے سامنے ہوگا نا کہ پروردگار کا اقرار میں نے کیا ہے، اب اس کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب اس کی عدالت کے کٹہرے میں مجھے کھڑا کیا جائے گا تو وہ اس پروردگار کے عقیدے کی وجہ سے بھی نافرمانی الہی سے دور رہے گا۔ وَلَمْ يَنْتَهِ عَنْ ارتقاب الکبائر، اور وہ اپنے آپ کو معصیتوں اور گناہ کبیرہ سے نہیں روکے گا اگر اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے۔ تو جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پروردگار نے مجھ سے ایک دن جزا و ثواب کے طور پر مجھے اپنی برگاہ میں کھڑا کرنا ہے، تو عقیدہ رکھے گا نہیں۔ جب اس کو یقین ہوگا کہ یہ جو میں برا کام کر رہا ہوں، مجھے برے کام سے منع بھی کیا گیا ہے، اور اگر میں برے کام سے نہ رکا تو مجھے عدالت الہیہ میں کھڑا ہونے پڑے گا، اور جب عدالت الہیہ میں کھڑا ہوں گا تو مجھے اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ اب یہ اس اقرار کی وجہ سے گناہ کبیرہ نہیں کرے گا۔ وَلَمْ يُرَاقِبْ أَحَدًا فِي مَا يَشْتَهِي وَيَسْتَلِذُّ مِنَ الْفَسَادِ وَالظُّلْمِ، اور دیکھیں انسان کے اندر خواہشات ہوتی ہیں کہ جن خواہشات کی وجہ سے انسان ظلم و فساد کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہوگا تو یہ ظلم کرتے ہوئے، یہ فساد کرتے ہوئے انسان اپنا مراقبہ اور اپنا محاسبہ نہیں کرے گا۔ یہ جب سمجھتا ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی ذات پوچھنے والی ہے، جب اس کے سامنے اقرار توحید ہوگا، اب اس کو پھر احساس ہوگا، اپنا مراقبہ کرے گا، محاسبہ کرے گا کہ میں نے اگر ظلم کیا، میں نے اگر زیادتی کی، میں نے اگر فساد کیا تو مجھے ایک دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانا ہے، اور جا کر مجھے اپنے ان اعمال کا حساب بھی دینا ہے، اور مقابل میں مجھے جزا و سزا بھی ملے گی۔ اب اس عقیدے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو، اپنے دامن کو ظلم و فساد سے بچا کے رکھے گا، عقیدہ توحید پہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے گا کہ جب اس کے سامنے عقیدہ توحید کی اہمیت ہوگی، جب اہمیت ختم ہو جائے گی تو وہ عقیدہ بھی چھوڑ دے گا۔ اب انسان کے عقائد کے راسخ ہونے کے لیے اور انسان کے عمل کے آگے بڑھنے کے لیے عقیدہ توحید بلکہ علم کلام پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ بصیرت دین حاصل ہو، اور اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ انسان کا ایمان راسخ ہو، اور یہ ایمان انسان کو اچھے اعمال کے اوپر ابھارے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح
عقیدہ رکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل